تو میں نے عرض کیا کہ حضور داتا صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے مرید تھے. کشف المحجوب میں لکھا آپ نے. تو ایک بزرگ ملے, انہوں نے اسم اعظم دیا اور یہ شرط لگا دی کہ اس سے کسی کا برا نہیں چاہنا, بس ختم. بڑا سے بڑا دشمن آپ کو گزند پہنچائے, تکلیف پہنچائے, بڑی دشمنی کر گزرے, تب بھی اسم اعظم استعمال کرنے کی اجازت نہیں. چونکہ اسم اعظم ہے تو حوصلہ بھی اعظم ہونا چاہیے تھا. تو آپ نے اسم اعظم لے کر, ابھی نہیں بتایا کہ ہے کیا, لے کر اسم اعظم کے بعد دعا کی کہ میری خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے. تو آگے گئے تو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. تو خضر علیہ السلام نے پوچھا, ابراہیم بن ادھم, تمہیں معلوم ہے جو شخص تمہیں ملا جس نے تمہیں اسم اعظم دیا وہ کون تھا؟ پوچھنے لگے بتائیے. فرمایا وہ میرا بھائی داؤد تھا, حضرت داؤد بلخی, اکابر اولیاء میں سے, اس نے اسم اعظم دیا. اب اس اسم اعظم اب وہ سوال کر رہے ہیں اسی سفر میں, اس اسم اعظم کو کہ جو آپ کو عطا ہوا, اب راز کھولا ہے حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم نے. بڑی عجیب بات. میرے پاس, میں نام نہیں لوں گا, ایک بار کچھ علماء کرام ان کا وفد آیا. انہوں نے کہا کہ ہم کل پرسوں ایک بہت معروف اہل سنت کے بڑے نامور دارالعلوم میں بڑے بڑے اکابر علماء جمع تھے, تو میرا نام لیا, آپ پر ایک بحث چل نکلی اور تمام علماء کا اجماع ہوا اس بات پر کہ قادری صاحب, یہ جو اجتماع کثیر ہو جاتا ہے اور ساری رات بھی بیٹھے رہیں تو کوئی اٹھ کے نہیں جاتا, لاکھوں لوگ بھی ہو اور فجر ہو جائے تو کوئی نہیں جاتا, اور ہم بلاتے ہیں تو کثرت سے نہیں آتے, ان کے بلانے پر خالی اعتکاف میں 10 دن بیٹھنے کے لیے 25-30 ہزار لوگ آ جاتے ہیں. اور اس طرح کے بہت سے کئی اور معاملات ہیں. وہ ڈسکس کرتے رہے تو کہتے ہیں اس پر جا کے اتفاق ہوا ہمارا کہ ان کے پاس کوئی اسم اعظم ہے. دوست تھے ہمارے, احباب اکابر علماء تھے, اور وہ جو اکٹھے ہوئے ان میں سے اب کئی وفات پا چکے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بات, اس کے سوا اور کوئی بات نظر نہیں آتی, تو کسی طریقے سے ان سے پوچھا جائے, اس کی تصدیق کی جائے. تو ان چند علماء کے ذمے لگا. ان کا میرے ساتھ آنا جانا ملنا بہت تھا. میری نوجوانی کے وقت سے وہ مجھے ملا کرتے تھے. وہ ان 3-4 علماء کی ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ جا کے کل ملیں اور پوچھیں, تصدیق کریں اس کی. وہ میرے پاس آ گئے. تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ یہ ہماری ڈیوٹی لگی, تو آپ بتائیے کہ آپ کے پاس کوئی اسم اعظم ہے؟ میں ہنس پڑا. میں نے کہا جس اسم کو آپ اسم اعظم سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے, شاید ہوگا, جو کچھ ہے وہ بتاتا ہوں, جو کچھ ہے وہ بتاتا ہوں, مگر جو اسم اعظم کا معنی آپ سمجھتے ہیں اور جو آپ پوچھنے آئے ہیں وہ نہیں ہے, نہ میں نے وہ زندگی میں کبھی طلب ہی کیا ہے. اور ایک اور اسم اعظم ہے جس کی تفسیر آج حضرت ابراہیم بن ادھم کی زبان سے آگے آ رہی ہے. انہوں نے کہا وہ کیا ہے, کوئی پڑھنے کی چیز ہے؟ میں نے کہا نہیں, پڑھنے کی چیز نہیں ہے. میں نے کہا وہ اسم اعظم صرف یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی اللہ کی عزت کی قسم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی اور حضور کی عظمت کی قسم, میں نے ساری زندگی جو کچھ چاہا, جو کچھ کیا, کبھی مخلوق اور دنیا کے لیے نہیں کیا. جو کرتا ہوں صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں. حتیٰ کہ بیمار ہو جاؤں, کتنی بیماری ہو جائے, دنیا میں کئی ملکوں میں علاج کے لیے بھی چلا جاؤں, تو اپنی مرض کے لیے دعا بھی نہیں کرتا. جس چیز کا کھانے کا نہ رہے, کچھ فاقہ آ جائے تو تب بھی دعا نہیں کرتا, شرم آتی.
مطلب میں دنیا کے لیے کبھی اللہ سے نہ کبھی چاہا نہ چاہتا ہوں، نہ دنیا کے لیے چاہتا ہوں، نہ دنیا کے لیے کرتا ہوں، نہ دنیا کی فکر کرتا ہوں۔ جو سوچتا ہوں، جو چاہتا ہوں، جو کرتا ہوں، صرف اللہ کے لیے بس۔ میں نے کہی ہے اسم اعظم ہے، تو آپ اس اسم اعظم کو شروع کر لیں تو آپ کا بھی یہی حال ہو جائے گا۔ ساری رات بٹھائیں گے، صبح تک کوئی نہیں اٹھے گا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ میں کہ آپ سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ کی مرضی ہے، میرا تو قصور نہیں ہے، مگر قسم کھا کے بتا دیا کہ ہے یہی کچھ۔ یعنی میں مخلوق کے لیے نہیں کہ مخلوق جمع ہو جائے یا یہ ہو جائے، یہ لوگ آ جائیں، یہ فلان، یہ میں سوچتا ہی نہیں اس چیز کو۔ تو مخلوق کی سوچ کو ہی دل سے نکال دینا اور صرف اسی کی خاطر سب کچھ کرنا، یہ اسم اعظم ہے۔ اصل تصوف یہ ہے۔ اب انہوں نے پوچھا، انہوں نے یوں لفظوں میں نہیں بتایا آگے، مگر اسم اعظم کی بحث کرتے ہوئے بات کی کہ پوچھا یا غلام، اب اسم اعظم کی وضاحت ہو رہی ہے مگر ایک اور انداز میں۔ پوچھا کہ بیٹے آپ اگر چاہتے ہیں کہ وہ تاثیر جس کے آپ طالب ہیں آپ کو مل جائے، انہوں نے یہ کہا 3 چیزیں اپنا لیں۔ کیا؟ یا غلام ان الزاہدین فی الدنیا، دنیا میں زہد اختیار کرنے والے قد اتخذوا الرداء عن اللہ لباسا، 3 چیزیں جمع ہو جائیں تو یہ اسم اعظم ہے۔ 3 چیزیں زندگی میں جمع ہو جائیں تو یہ اسم اعظم ہے۔ لوگوں نے لکھا، کسی نے الحی القیوم لکھا، یعنی وہ ایک اور معنی ہے، وہ ایک اور معنی ہے، مگر انہوں نے کہا کہ یہ ایک اور معنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کی رضا لباس بن جائے، ہر کام میں، ہر حال میں آپ تنگ دستی میں ہو یا فراخی میں ہو، شفا میں ہو، صحت مندی میں ہو یا بیماری میں ہو، تنگی میں ہو، پریشانی میں ہو یا خوشی اور فرحت میں ہو، راحت میں ہو، جس حال میں رب رکھے اس پہ راضی رہنا، جس حال میں رکھے اس پہ راضی رہنا۔ اللہ کی یہ رضا اگر لباس بن جائے، وَحُبَّهُ دِثَارًا، اور اللہ کی محبت پھر اس لباس کا جبہ بن جائے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کی محبت پھر اس رضا کے لباس پر پھر جبہ بن جائے، اس کی زینت بن جائے۔ وَالْأَثَرَةَ لَهُ شِعَارًا، اور اللہ کے لیے جو کچھ دستیاب ہو وہ ایثار کر دینا، قربان کر دینا، یہ شعار بن جائے تو یہ اسم اعظم ہو جاتا ہے۔ یہ اصل تصوف ہے، اصل تصوف ہے۔ اب اسماء اعظم کے کانٹیکسٹ میں کہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کون سے ہیں، کیونکہ آج کل ٹی وی پہ بڑی ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے، وہ لوگ وظیفے دے رہے ہوتے ہیں، یہ اسم اعظم پڑھ لیں تو یہ ہو جائے گا، تو وہ ہو جائے گا، اور یہ استخارہ کر لیں اور یہ اس طریقے سے۔ حالانکہ استخارہ صحیح بخاری کتاب الدعوات چیپٹر میں موجود ہے کہ فرض نماز کے علاوہ 2 نوافل پڑھنے ہیں، اس کے بعد دعائے استخارہ کرنی ہے، دیٹس آل۔ کوئی اس میں نہیں لکھا ہوا کہ خواب آئے گی اور یہ سبز رنگ نظر آئے گا اور سرخ رنگ نظر آئے گا، بس اس دعا میں ہی موجود ہے کہ اللہ اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے تو میرا دل اس کی طرف متوجہ کر دے اور حالات میرے لیے سازگار کر دے، اور اگر یہ میری دین دنیا اور معیشت کے اعتبار سے میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے تو اس کام کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس کام سے پھیر دے اور پھر مجھے اس پہ راضی بھی کر دے اپنی تقدیر پہ، دیٹس آل۔ یہ دعا ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود بخود اس معاملے کو سیدھا کر دے گا، یا اگر اس معاملے کو ختم کرنا ہے تو انسان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دے گا۔ اس کے علاوہ استخارہ اور کچھ نہیں ہے، یہ تسبیح کے ذریعے استخارہ، اور اللہ معافی دے آج کل تو آن لائن استخارہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ استخارہ جو ہوتا ہے وہ انسان نے خود کرنا ہوتا ہے، کوئی شخص کسی کی طرف سے استخارہ نہیں کر سکتا۔ اس استخارے کی دعا جو صحیح بخاری کتاب الدعوات میں آئی ہے اس میں تو الفاظ ہی ہیں کہ اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں،
اب جس کا مسئلہ ہے بھائی بھوک مجھے لگی ہوئی ہے تو روٹی میرے کھانے سے ہی میری بھوک مٹے گی، آپ کی روٹی کھانے سے میری بھوک کیسے مٹ سکتی ہے؟ یا جو میرا درد ہے وہ آپ کیسے فیل کر سکتے ہیں؟ آن لائن استخارہ تو یہ کاروبار کا اور روزی روٹی چلانے کا ایک ذریعہ ہے جو تمام ٹی وی چینلز نے شروع کر دیا ہے اور دین کی بدنامی کر رہے ہیں، اور لوگ بھی پھر دیکھیں دھڑا دھڑ فون کالز کرتے ہیں کہ کوئی شارٹ کٹ مل جائے۔ مطلب ہم خصوصاً پاکستانی قوم کے بارے میں تو میں کہوں گا بالخصوص کہ یہ ہر معاملے میں شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی چاہتے ہیں کوئی شارٹ کٹ ہو جائے۔ کوئی شارٹ کٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں امت کو اسماء اعظم تعلیم فرما دیے ہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ 10 صحیح الاسناد احادیث پیش کروں گا، اور پھر انشاءاللہ اسی بھی ہمارا لیکچر بھی کنکلوڈ ہو جائے گا۔ مکمل ریفرنسز میں انشاءاللہ بتا دوں گا کیونکہ یہ کریٹیکل ٹاپک ہے، اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے تلک عشرۃ کاملہ، کہ کامل 10 روزے اللہ تعالیٰ نے، یہ آیت بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ جو بندہ قربانی نہیں کر سکتا حج تمتع کے موقع پر، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو 10 روزے رکھ لے، تو اس کے اینڈ پہ آتا ہے تلک عشرۃ کاملہ، 7 روزے جو ہیں وہ حج کے دنوں میں اور 3 گھر جا کر رکھنے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ ورڈک دی ہے تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے ہو گئے 10۔ اب یہ 10 کی نسبت سے یہ 10 احادیث میں انشاءاللہ پیش کروں گا تاکہ یہ معاملہ کھل کر سامنے آ جائے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو دعا کی قبولیت کے لیے کون سے اسم اعظم ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، کون سے وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں، اور یہ مرشد اعظم بلکہ دی اونلی مرشد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، ان کی طرف سے جو امام اعظم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیم فرمائی ہوئی یہ تمام چیزیں ہیں، تمام وظائف ہیں، سنت اذکار ہیں، اور آخر میں انشاءاللہ آپ کو یہ پرنٹڈ فارم میں بھی مل جائیں گے، میں ان کا تعارف بھی کروا دوں گا۔ ہمارے جو اذکار کارڈ ہماری ویب سائٹ پہ بھی رکھے ہیں، ہارڈ کاپیز بھی مل جائیں گی۔ بہرحال پہلی حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4563، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 کے کانٹیکسٹ میں یہ حدیث ہے، یعنی قرآن پاک میں بھی یہ وظیفہ موجود ہے اور صحیح بخاری میں بھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو آگ میں پھینکنے لگے تھے تو اللہ تعالیٰ کو انہی کلمات کے ساتھ پکارا تھا کہ جن کلمات کے ساتھ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو مشکل اور پریشانی میں پکارتے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل اور پریشانی میں اللہ کو پکارنے کا ذکر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں موجود ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر وہ بخاری کی حدیث میں آ گیا کہ جب ان کو آگ میں پھینکنے لگے تو انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ یہ ترجمہ ذہن میں ہو، ویسے تو جتنی مرضی تسمیے کو کھینچ لے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اور بلکہ میں تو مشورہ دیتا ہوں جن لوگوں کو بھی وظیفہ بتاتا ہوں کہ جب بھی یہ اس طرح کے وظائف کریں تو اردو بھی ساتھ پڑھا کریں، اس کا بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں گے، ٹھیک ہے عربی ہے، لیکن ہماری لنگوسٹک نہیں ہے، اس کا دل پہ وہ اثر نہیں ہوتا اگر عربی نہ آتی ہو تو۔ اس کے ساتھ آپ ایک دفعہ یہ بھی کہیں ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے، تو اس کا بڑا ایفیکٹ پڑتا ہے، دل جھکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، کیونکہ ہماری مدر لینگویج ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان جو کوٹ کوٹ کے بھر دیا تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی بھی عربی زبان تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تلاوت فرمایا کرتے تھے قرآن پاک تو ان پہ افیکٹ کرتا تھا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کے ساتھ وہ شعر بنا دیا ہوا ہے نعم المولا و نعم النصیر، وہ قرآن کی آیت تو ہے، وہ کسی اور جگہ پر جا کر آتی ہے اور وہ پکڑ کے تو پورا شعر بنا دیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، کیونکہ تسلی نہیں نہ ہوتی ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف کے اوپر، تو اپنی طرف سے چیزیں انجیکٹ کرتے ہیں، جیسے دعا میں بھی کر دیا۔ حالانکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا ہوتی تھی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کہ دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔
اب یہ پرفیکٹ دعا ہے. اب مولویوں نے سال لگا دی واقعنا عذاب القبری، واقعنا عذاب الحشری، واقعنا عذاب المیزان، فلاں فلاں فلاں. حالانکہ ان بے وقوفوں کو نہیں پتا کہ بخاری اور مسلم کی احادیث کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کی آخرت قائم ہو گئی. حیات النبی والے عقیدہ جو مسئلہ نمبر 5 ہے، اس میں نے ڈیٹیل سے اس طرح کی احادیث بتائی تھی. تو جو مر گیا اس کی آخرت قائم ہو گئی. تو مرتے ہی اب یہ ساری معاملات آخرت ہے. قبر بھی آخرت میں شامل، میزان عمل بھی آخرت میں شامل، پل صراط بھی آخرت میں شامل، کیونکہ مرتے ہی آخرت شروع ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کتنے پرفیکٹ ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس کے اندر امپلائڈ ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے. بخاری اور مسلم کی یہ متفق علیہ حدیث ہے. باقی انبیاء کرام کو کچھ چیزیں عطا فرمائی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دی. ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ بات مختصر اور مفہوم ڈیٹیل. وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دوسری حدیث بھی صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2311 کتاب الوکالہ چیپٹر کے اندر ہے. بڑی لمبی حدیث ہے، بہرحال اس کا لب لباب یہ ہے کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ تعلیم فرمایا، تعلیم کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے ڈسکشن کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو انسانی شکل میں تیرے پاس آیا تھا یہ شیطان تھا، ہے تو وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے بات سچی کی. کیا بات کی تھی؟ کہ جو آیت الکرسی پڑھ کر رات کو سو جائے گا اللہ تعالیٰ صبح تک اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ اس کی حفاظت کرے گا. فرشتے کو پکارنا نہیں، پکارنا اللہ کو ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 255. آیت الکرسی الحمدللہ اکثر مسلمانوں کو آتی ہے. تو یہ بھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہیں. بلکہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1885 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت العظم من القرآن، قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ قرآن پاک کی آیت العظم ہے، سب سے بڑی آیت. اب اس سے یہ بات پتہ چل گئی اعظم کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عظمت ہے، ورنہ اس سے بھی لمبی ایک آیت قرآن کی موجود ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 کہ سفر کی حالت میں اگر کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وہ وصیت لکھوائے. وہ آیت لمبائی میں اس سے بھی 1.5 گنا ہے، لیکن اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت العظم نہیں کہا. اس سے ان لوگوں کا رد ہو گیا جو وہ حدیث لیتے ہیں سواد اعظم کی پیروی کرو. وہ کہتے ہیں جی ہماری تعداد سب سے زیادہ ہے تو حدیث میں آیا کہ سواد اعظم کی پیروی کرو جو تعداد میں سب سے زیادہ ہے. وہاں آیا سواد اعظم، یہاں آیا آیت العظم. تو آیت العظم تو پھر ان کی ڈیفینیشن کے تحت تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہونی چاہیے تھی، 255 آیت الکرسی نہیں ہونی چاہیے تھی. تو اعظم سے مراد عظمت والی چیز، چاہے عظمت والا گروہ، چاہے وہ صحابہ کرام کی شکل میں تھوڑا سا ہی گروہ ہو، وہ عظمت والا گروہ ہے جو کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا ہے. الحمدللہ. اور یہی مجھے وہ بات بھی یاد آ گئی کہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5006 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ العظم من القرآن سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ العظم. اب یہاں بھی سورۃ البقرہ ہونی چاہیے تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی سورت قرآن کی سورۃ الفاتحہ ہے. الحمدللہ. اور یقیناً اس سے کوئی عظیم سورت نہیں ہے، کوئی قرآن کی سورت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیوں؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں فرض کر دی ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. یہ نماز کا ایک پرماننٹ جز بنا دیا گیا سورۃ الفاتحہ. الحمدللہ. اچھا، تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 4008، صحیح مسلم میں 1878 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر سو جائے تو اس کے لیے یہ آیات کفایت کر جائیں گی، جو ان آیات میں مانگا گیا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا. الحمدللہ.
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اور اس میں بھی آگے چل کر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی آتے ہیں الحمدللہ. بلکہ میں اس آیت کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تجدید ایمان والی 2 آیات ہیں. سارے ایمانیات اس میں آ جاتی ہیں. رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم. اس لیے ہم نے اذکار والے کارڈ میں بھی یہ وظیفہ ڈالا ہوا ہے. چوتھی حدیث صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6880 اور مسند امام احمد میں 7885 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو 3 دفعہ پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ذریعے اس کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا فرمائی. تو اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے، یہ بھی اللہ کے اسماء کے ذریعے. تو جو شخص رات کو یہ 3 دفعہ پڑھ لے تو اس پر کسی قسم کا زہریلے جانور کا ڈنک، بچھو کا یا سانپ وغیرہ کا اثر نہیں کرے گا. یہ الحمدللہ بہت زبردست وظیفہ ہے. یہ بھی اذکار والے کارڈ میں موجود ہے. 5ویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد دونوں میں موجود ہے. ترمذی میں 3388، سنن ابی داؤد میں 5088 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت پڑھ لے 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے کتنے اسماء اعظم آ گئے ہیں. اللہ کے نام کے ساتھ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ جس کے نام کی برکت یہ ہے کہ اس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. یہ 3 دفعہ جو پڑھ لے صبح کے وقت شام تک اسے کوئی ناگہانی آفت یا مصیبت یا حادثہ پیش نہیں آئے گا. اور جو شام کو پڑھ لے 3 دفعہ صبح تک کوئی اس قسم کا حادثہ اس کو درپیش نہیں ہوگا. یہ بھی ہم نے اپنے اذکار والے کارڈ میں وظیفہ ڈالا ہوا ہے. وہ انشاءاللہ میں اینڈ میں تعارف بھی کروا دوں گا اپنے اذکار والے کارڈ کا. اچھا، اس حدیث میں بڑی زبردست بات آگے چلتی ہے کہ جب یہ حدیث وہ تابعی بیان کر رہے ہوتے ہیں، ابان بن عثمان تابعی، انہوں نے سنی ہوتی ہے سیدنا عثمان غنی سے یہ حدیث. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سن کر اپنے شاگرد کو تعلیم فرما رہے ہوتے ہیں اس حالت میں کہ خود فالج کے مریض ہوتے ہیں. تو وہ تبع تابعی ان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت آپ ہمیں تو وظیفہ بتا رہے ہیں، اپنی تو آپ پہ اتنی بڑی ناگہانی آفت پہنچی ہوئی ہے. غلطی بڑی صحیح کی تھی انہوں نے کہ آپ پہ تو خود فالج ہے. تو انہوں نے آگے بڑا زبردست جواب ارشاد فرمایا کہ مجھے اس طرح مت دیکھو، اللہ کی قسم میں نے عثمان پر جھوٹ نہیں باندھا، میں اس دن دعا پڑھنا بھول گیا تھا جس دن مجھ پر فالج کا اٹیک ہوا. آپ ذرا یقین دیکھیں. اور یہ امام ابو داؤد، امام ترمذی نے اس تبع تابعی کا یہ پورا واقعہ اس حدیث کے ساتھ نقل کیا کہ کتنا کامل یقین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف کے اوپر تابعین کو، کہ انہوں نے کہا کہ مجھ پہ فالج کا اٹیک ہوا ہی اس لیے کہ میں نے اس دن یہ وظیفہ نہیں پڑھا تھا، ورنہ میرے یہ ناگہانی آفت مجھے نہ پہنچتی. البتہ اس میں یہ یاد رکھیے گا جس کی موت مقرر ہو چکی ہے وہ تو آ کر رہے گی، وہ نہیں ٹال سکتی کسی بھی وظیفے کے ساتھ. البتہ باقی یہ معاملات اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ کرم فرماتا ہے الحمدللہ. یہ 5ویں حدیث ہوگی. 6ٹھی حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3424 اور المستدرک للحاکم میں موجود ہے 2000 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل ہر پریشانی میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ اور ہر چیز کو زندہ رکھنے والے، قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ذریعے ہے، یا حیو یا قیوم، اور یہ اسماء اعظم ہے یا حیو یا قیوم. یہ آیت الکرسی میں بھی موجود ہے. اور آگے ایک حدیث بھی پرٹیکولر اسم اعظم کے لفظ کے ساتھ انہی الفاظ کے لیے آ بھی جائے گی انشاءاللہ. اور المستدرک للحاکم میں آگے بھی الفاظ ہیں، ہم نے اذکار والے کارڈ میں پورا وظیفہ ڈالا ہے. اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ میرے تمام کاموں کو سنوار دے اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، ہے اللہ تو ہی مجھے سنبھالنا. الحمدللہ. اور یہ سیدہ فاطمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی تھی اور فرمایا میری بیٹی فاطمہ مجھ سے لے لے یہ تحفہ کہ صبح و شام یہ دعا ضرور مانگ لیا کر، یا حیو یا قیوم
बिरहमतिका अस्तगीथ अस्लिह ली शअनी कुल्लह वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन। 7वीं हदीस, ये रिक्कत अंगेज चीज है। जामिया तिरमिज़ी में इंटरनेशनल मनी के मुताबिक 3505 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अपने रब को पुकारा था इन कलिमात के साथ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। और यह वजीफा कुरान में भी आया है, सूरतुल अंबिया आयत नंबर 87 में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज, फिर मैं इसको थोड़ा ब्रीफ भी करता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी अल्लाह के हुजूर यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन के जरिए मुतवज्जे हुआ, अल्लाह ताला उसे कभी महरूम नहीं लौटाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात की तायीद भी कुरान में है, क्योंकि जब ये दुआ आई सूरतुल अंबिया आयत नंबर 87, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ने साथ ही इरशाद फरमाया वकज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, बिल्कुल इस तरीके से हम मोमिनीन को भी निजात देंगे जो इन कलिमात के जरिए हमारी तरफ मुतवज्जे होगा। और इसका क्लाइमैक्स, मैं कहता हूं क्लाइमैक्स है इस वजीफे का, अहमियत का, सूरह अस-सफ़ात की आयत नंबर 144, ये सूरह यासीन से अगली सूरत है। उसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में हमें इन अल्फाज के साथ याद ना करते तो मछली के पेट से उस दिन निकाले जाते जिस दिन मुर्दे कब्रों से निकाले जाएंगे। यानी इतना अताब था अल्लाह ताला का कि यूनुस अलैहिस्सलाम फिर क़यामत वाले दिन ही मछली के पेट से निकलते अगर हमें इन अल्फाज के साथ ना पुकार लेते, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। और ये मैं कहता हूं कि तौबा करने के लिए बेस्ट दुआ है ये, इससे बेस्ट अल्फाज मेरे इल्म में नहीं है। ला इलाहा इल्ला अंता, ऐ अल्लाह कोई माबूद नहीं मगर तू ही, सुब्हानक तू पाक है, तुझसे तो गलती नहीं हो सकती ना, इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन, बेशक मैं ही गलती करने वाला हूं, जुल्म करने वाला। यानी अल्लाह ताला को किस तरीके से आप रहमत को अट्रैक्ट किए कि अल्लाह मैं तो इंसान हूं, मैं तो गलती करूंगा, तुझसे गलती हो ही नहीं सकती, और मैं इंसान हूं, मेरी तो लाचारी है, मैं तो गलती करूंगा, तो मुझे माफ कर दे। कितना बेस्ट अंदाज है अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होने का, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक। मैं कहता हूं अल्लाह ताला की गैरत को भी क्या जोश आया होगा इस दुआ के ऊपर, और वो अल्लाह ताला ने कह दिया, जोश आप देख लें, सूरह अस-सफ़ात आयत नंबर 144 कि अगर यूनुस ये अल्फाज ना कहता तो उस दिन मछली के पेट से निकाला जाता जिस दिन मुर्दे कब्रों से निकलेंगे। लेकिन अल्फाज ही उसने ऐसे जबरदस्त कह दिए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। तो यूनुस अलैहिस्सलाम अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम कि ये दुआ अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट इसमें आज़म है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। और ये आयत करीमा के नाम से भी मशहूर है, और लोग घरों में 1.25 लाख दफ़ा और ये वो सारे काम करते हैं, और बड़ी अगरबत्तियां रोशन करते हैं और कहते हैं बड़ा गर्म वजीफा है, आपने सुना होगा। और ये हालांकि जिस बंदे ने ये वजीफा पढ़ा है ताफुन और बदबू वाली जगह पे पढ़ा है, मछली के पेट में, मैदे से ज्यादा कोई ताफुन वाली जगह नहीं होती है। और कुरान के अल्फाज है फिर ज़ुलुमात, अंधेरों में हमें पुकारा है, कोई अंधेरा नहीं था, कोई अगरबत्ती रोशन नहीं थी, कोई लाइट रोशन नहीं थी, ज़ुलुमात में, अंधेरों में हमें पुकारा, उस हालत में ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। कोई इसके लिए वुजू प्रोटोकॉल नहीं है, नमाज के अलावा या कुरान पाक को छूने के अलावा किसी और जिक्र के लिए भी वुजू प्रोटोकॉल नहीं है। सही मुस्लिम में हदीस है, अम्मा आयशा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब पूछा गया कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का जिक्र हालत जनाबत में भी करते थे, तो अम्मा आयशा ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अल्लाह का जिक्र किया करते थे, चाहे वो हालत जनाबत ही क्यों ना हो, यानी गुस्ल फर्ज हो, उसमें भी अल्लाह का जिक्र करते थे। जिक्र का कोई प्रोटोकॉल नहीं। अब ये अगरचे है कुरान की आयत है, हम आयत के तौर पे से नहीं पढ़ रहे होते, जब आम हालत में पढ़ते हैं, किसी पे गुस्ल भी फर्ज है वो भी पढ़ सकता है, ये दुआ के तौर पर, क्योंकि हदीस में ये दुआ के तौर पे भी आई। इसलिए कुरान पाक में जितनी दुआएं हैं, चाहे वो कुरान पाक की आयात हैं, लेकिन जब हम उनको आम हालत में दुआओं के तौर पे मांग रहे होते हैं, उसके लिए वुजू इवन गुस्ल भी ना हो किसी शख्स का, तो कोई मसला उसके अंदर नहीं है।
وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اس طریقے سے ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 8ویں حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3475 اور سنن ابی داؤد میں 1493 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو رہا تھا دعا کرتے ہوئے، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ کلمات پڑھے اس نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے اسم اعظم کے ذریعے اللہ کی طرف دعا کی ہے، اور پھر 2 جملے ارشاد فرمائے، جب بھی اس اسم اعظم کے ساتھ اللہ کی طرف سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا فرماتا ہے، اور جو اس کے ذریعے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اسم اعظم کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اس وظیفے کے لیے، اللہم انی اسألک، اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بأنک انت اللہ، کہ بے شک تو ہی اے اللہ، تو ہی اللہ ہے میرا رب، لا الہ الا انت الاحد الصمد، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے اور بے نیاز ہے، الذی لم یلد ولم یولد، جو کہ ایسا ہے کہ جو کسی کا نہ تو باپ ہے نہ بیٹا، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس کی برابری کا ہو، ولم یکن لہ کفوا احد۔ 9ویں حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3478، سنن ابی داؤد 1496، سنن ابن ماجہ 3855۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم قرآن کی ان 2 آیتوں میں موجود ہے، لیکن آپ نے اسپیسیفائی نہیں کیا کہ وہ کون سا ہے، ان 2 آیتوں میں موجود ہے، وہ کون سا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ فرمایا اس کے اندر بھی اسم اعظم موجود ہے، وہ سارے اللہ تعالیٰ کے اسماء ہی ہیں، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں بھی آتے ہیں۔ اور دوسری آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی شروع کی آیت پڑھی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہی آیت الکرسی کا پہلا حصہ جس میں نے کہا تھا نا کہ یا حیو یا قیوم یہ اسماء اعظم ہے اللہ تعالیٰ کے، تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہیں، اسم اعظم موجود ہے۔ اور 10ویں اور آخری حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3575 اور سنن ابی داؤد میں 5082 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معوذات صبح اور شام 3 دفعہ پڑھا کرو، جو یہ پڑھ لے گا اس کے لیے یہ معوذات ہر شے سے کافی ہو جائیں گے۔ معوذات 3 پناہ دینے والی چیزیں، یہ تعوذ لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ تو 3 پناہ دینے والی صورتیں صبح و شام 3 دفعہ تلاوت کر لیا کرو، 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام، یہ ہمارے اذکار والے کارڈ میں بھی ہیں، یہ ہر شے سے تمہیں کفایت کر جائے گی، اور یہ پناہ دیں گی اللہ کی پناہ، جنوں کے اگینسٹ، جادو کے اگینسٹ، ہر چیزوں کے اگینسٹ یہ پناہ دیں گی۔ اور ان میں وہ 2 صورتیں بھی ہیں جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی، اور اس کے بعد نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی جادو ہوا نہ کبھی کسی صحابی پہ ہوا۔ جب یہ وظیفہ نازل ہو گیا وہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا شان نزول کا، اس کے بعد کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا، یہ تعلیم کے لیے تھا۔ اور وہ آخری 3 صورتیں ہیں معوذات، پہلی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، دوسری قل اعوذ برب الفلق، اور تیسری قل اعوذ برب الناس۔ یہ 3 صورتیں ہیں، 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام۔ بلکہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5017 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے یہ آخری 3 صورتیں 3 دفعہ پڑھ کر اپنی مبارک ہتھیلیوں پر پھونک کر اپنے پورے جسم پر یوں دم بھی فرمایا کرتے تھے،
یہ صحیح دم ہے، سنت دم، 5017 نمبر حدیث صحیح بخاری کی۔ حتیٰ کہ اما عائشہ کہتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور ہاتھ اپنے ہلا نہیں سکتے تھے بیماری کی شدت کی وجہ سے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پڑھ کر، اور بڑے الفاظ زبردست ہے کہ آپ کے ہاتھوں پر پڑھ کر پھونکتی تھی اور آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پہ ملتی تھی، اپنے ہاتھوں کو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو۔ ظاہر ہے ان ہاتھوں کا، ان مبارک ہاتھوں کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا نا۔ تو یہ صبح و شام کے اذکار میں بھی موجود ہے، بلکہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1886 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کسی میں یہ قدرت ہے کہ وہ رات کے حصے میں تہائی قرآن پڑھ لے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس میں اتنی قدرت ہوگی کہ تہائی قرآن، 1/3 آف قرآن پڑھ لے؟ تو فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو، تہائی قرآن کے برابر ہے، صحیح مسلم میں۔ تو اسی سے وہ چیز بنی کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو قرآن پاک کا ثواب ہے، تو ثواب ضرور ہے لیکن پورا قرآن پڑھنے کی طرح نہیں ہوگا، ثواب ضرور مل جائے گا، کیونکہ نیکیاں قیامت والا دن تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر نماز میں سورہ اخلاص تلاوت کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائے گی کہ یہ کرتے ہیں ایسے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورہ سے بڑی محبت ہے اور ہر مسلمان کو محبت ہونی چاہیے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جن سے ہر مسلمان کو ایک دلی لگاؤ اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے، پورے قرآن کے ساتھ ہی 2 صورتیں، ایک سورۃ الفاتحہ جس کا میں نے بتایا کہ جس کے مقابلے کی کسی اور سورت کی فضیلت نہیں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ہے، اور دوسری یہ سورہ اخلاص جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری اور مسلم میں الفاظ ہیں، جب شکایت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو سورۃ الاخلاص کی محبت جنت میں داخل کر دے گی، الحمدللہ۔ تو یہ محبت سورۃ الاخلاص کے ساتھ ہر موحد کو ہونی چاہیے، یہ تو توحید کی پرفیکٹ ڈیفینیشن اس کے اندر ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس تعریف پہ کائنات کی کوئی ہستی پوری نہیں اترتی، یہ پرفیکٹ ڈیفینیشن ہے